صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، معزز دوستوں اور بھائیوں اور محض مخلص اہل ایمان ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو رحمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، جو اس پوری کائنات کا وحدہ لا شریک حکمران ہے، جو چاہے تو فقیروں کو تخت پر بٹھا دے، چاہے تو کسی کو زندہ کرے، چاہے تو کسی کو موت دے دے۔ عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، پوری کائنات اللہ کے کن کے ارادے کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں انتہائی تھوڑے سے وقت میں الحمدللہ ایک خوبصورت اور پروقار مسجد بنانے کی اور پھر اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد حیدر کرار کی تعمیر میں میرے جن مخلص بھائیوں اور دوستوں نے کوشش کی، نام اس لیے نہیں لیتا کہ شاید وہ بھی یہی چاہیں گے کہ نام نہ لیا جائے، کیونکہ جس کے لیے کام کیا وہ جانتا ہے۔ بہرحال
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اس شرعی حکم کی روشنی میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ میرے وہ مخلص بھائی اور بزرگ جنہوں نے رات دن ایک کی اور اپنے ہاتھوں سے، وہ بزرگ سفید ریش مجھے یاد آ رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں بھولیں گے، اپنے ہاتھوں سے جنہوں نے یہاں پہ ریڑیاں اٹھائیں، بیلچے اٹھائے، کام کیا، اور اسی طرح وہ نوجوان جنہوں نے اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ دیا، نماز فجر میں آتے اور رات گئے تک کام کرتے رہتے۔ میں ان تمام دوستوں اور بھائیوں کے لیے اتنی ہی بات کہوں گا کہ اے اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرما دے۔ بہرحال مسجد حیدر کرار اس علاقے کے اندر انشاءاللہ قرآن و سنت کا مرکز ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے انشاءاللہ یہ مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ۔ جگہ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، موقع کوئی بھی ہو، بس بندے کا تعلق اگر رب کی کتاب کے ساتھ مضبوط ہو گیا تو انشاءاللہ نجات پکی ہے۔ فقیروں کا کیا ہے، فقیروں کا کیا ہے، چاہے جہاں محفل سجا بیٹھے۔ فقیروں کا کیا ہے، چاہے جہاں محفل سجا بیٹھے، اللہ کے بندے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے۔ اللہ کے بندے جہاں بیٹھے جنت بنا بیٹھے۔ کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی محفل ہو، جہاں ذکر محبوب چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ جہاں ذکر محبوب چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے۔ جگہ کے ساتھ جگہ کو عزت ملتی ہے تو میرے رب کے ذکر کی وجہ سے، انسان کو عزت ملتی ہے تو میرے رب کے ذکر کی وجہ سے۔ آج مجھے کوئی سلام بھی نہ کرتا اگر اللہ کی کتاب کا میرے ساتھ تعلق، اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا تعلق نہ ہوتا تو یہ عزتیں اور یہ تعلق صرف اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کا دن ہوگا، سارے تعلق ٹوٹ جائیں گے، جنہوں نے رب کے لیے محبت کی وہ اس دن بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جس طرح ہم سب یہاں مسجد حیدر کرار میں جمع ہیں، اللہ ہم سب کو عرش عظیم کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال مختصر گفتگو، چونکہ جمعے کا وقت ہے اور آج اس مسجد کا اندر پہلا جمعہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا قرآن کی روشنی میں کہ مسجدیں آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟
आओ मैं अल्लाह तुम्हें बताऊं कि कौन है। फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक अल्लाह की मस्जिदों को कौन आबाद करते हैं, मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं। फजर से लेकर रात तक मजदूर पैसे लेने वाला, दिहाड़ी लेने वाला भी काम नहीं करता। फजर से लेकर शाम तक पैसों के बगैर काम करने वालों, सुनो अल्लाह के कुरान की गवाही। कुरान कहते हैं मन आमन बिल्लाह, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके दिल अल्लाह के ईमान के साथ मुअत्तर और रोशन होते हैं। फरमाया व अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता, मस्जिदों को नमाजी आबाद करते हैं, मस्जिदों को ज़कात देने वाले ही आबाद करते हैं, मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, जिनके दिल में अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होता। मस्जिदों को आबाद करने वाले जोर से बोलें, किससे डरते हैं? वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का डर दिल के अंदर न हो, वो बंदा अल्लाह की मस्जिद को आबाद करने वाला होता है। जितना रब के साथ ताल्लुक होगा, जितना किताब इलाही के साथ ताल्लुक होगा, जितना अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक होगा, उतना ईमान पुख्ता होगा। अल्लाह फरमाते हैं जितना ईमान पुख्ता होगा उतना मेरा बंदा मेरी ज़ात के ऊपर पुख्ता और कामिल यकीन रखने वाला होगा। अच्छा, फिर नतीजा क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे पूछो तो हिदायत वाले ये लोग हैं जो मेरे घरों को आबाद करने वाले हैं। सबको सुभान अल्लाह। आप हजरात मेरी तरफ देखें, काम करने वाले काम करते रहे, वो कालीनी चटाइयाँ बिछा रहे हैं माशाल्लाह, बाकी साथियों के लिए जगह बना रहे हैं, और जो साथी इधर बैठे हैं वो मेरी तरफ देखें। इंशाल्लाह आपके ऊपर कोई कालीन नहीं गिरेगी, सारे कहो इंशाल्लाह, क्योंकि वो पीछे बिछा रहे हैं ना, छत पे बिछा रहे होते तो डर होता कि बंदा ना गिर जाए। सारे मेरी तरफ देखें जी, मेरी तरफ देख रहे हैं जी, हाथ खड़ा करें साथी जो मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि महीने बाद मुलाकात हो रही है, ज़रा खुश तबी के साथ तो बैठे ना सारे साथी। तो जो है सब हज़रात की मेरी तरफ जी सुनिए ज़रा। अल्लाह करीम फरमाते हैं लम यख्शा इल्लल्लाह, ओ मेरे घरों को आबाद करने वालों, घर मेरा हो दिल तेरा हो, तेरे दिल के अंदर मेरे अलावा और कोई होना। मैंने आज सुबह साथियों को एक लतीफ़ा सुनाया, जो कि अभी काफ़ी सारे नए साथी आए हैं, वो भी सुन लें। इस सच्चा लतीफ़ा है जी। सच्चा लतीफ़ा से मुराद क्या है? वाक़ियतन मैं जिन बंदों की बात सुनाने लगा हूँ उन दोनों बंदों को जानता हूँ। बात यह है कि हमारे इलाके में एक मौलवी साहब थे, बेचारे वो भी फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और वो बाबा जी भी फौत हो गए। बहरहाल वो बाबा जी मगरिब की नमाज के लिए या इशा की नमाज के लिए या असर की नमाज के लिए, किसी नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आगे जमात खड़ी हुई थी, जो साथ दूसरा बंदा था उसने कहा जी जल्दी करो कहीं रकात न रह जाए। उसने कहा रकात नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उसने कहा मैं खंगूरा मार दूंगा और जब तक फिर मैं वहां जाके दूसरा खंगूरा नहीं मारूंगा मौलवी साहब रकू नहीं करेंगे, मेरे इंतजार में रहेंगे कि अगला खंगूरा आके मारे तब मैं जाकर रकू करूं। आजकल लोगों को ऐसे इमाम चाहिए जो खंगूरे पर रकू करें। कुरान कहता है वलम यख्शा इल्लल्लाह, खंगूरों वाले इमाम नहीं,
امام وہ ہو جو کھڑا رب کے سامنے ہو تو دھیان بھی کس کی طرف ہو؟ بولو زور سے بولو، کس کی طرف ہو؟ وہ مسجدوں کو آباد کرے۔ اور مسجد بنانا یہ انبیاء کی سنت ہے، صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، سارے انبیاء کی سنت ہے۔ آؤ دو نبی تمہیں دکھاؤں، ایک نبی مستری بنا ہوا ہے اور دوسرا نبی مزدور بنا ہوا ہے۔ مستری بھی اللہ کا نبی اور مزدور بھی بولو اللہ کا۔ یہاں جو ساتھی ریڑیاں اٹھاتے رہے، ٹوکریاں اٹھاتے رہے اور کام کرتے رہے، کپڑے ان کے میلے ہوتے رہے، اور سنو اور محنت کرنے والوں سنو، ایک نبی مزدور ہے، دوسرا نبی مستری ہے۔ مستری کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے، مزدور کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ اور اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر کیا بنا رہے ہیں؟ رب کا گھر بیت اللہ بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، بیت اللہ تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، اس محنت اور کاوش کو تم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج ہم بھی سارے دعا کرتے ہیں اے عرش والے، اے کرم کرنے والے، ایک ہفتے سے بھی کم وقت کے اندر جن میرے بھائیوں اور دوستوں نے مل کر کے محنت کر کے مسجد حیدر کرار کی تعمیر کی ہے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس محنت کو قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی حالات کو جاننے والا ہے، جو سارا دن محنت کر کے تیرا گھر تعمیر کرتے رہے، اے اللہ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور آگے چلیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے۔ کتنے سال ہے بولو؟ 35 سال عمر ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرما لیا، بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا، سارے مشرکین جمع ہو گئے، کہتے ہیں جی حلال پیسہ لگاؤ، اللہ کی گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ میرے نبی اپنے چچا عباس کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا جی؟ یہ صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ ساتھی نیا لے کر آئیں گے نا۔ ہاتھ کھڑا کریں جو ساتھی اگلے جمعے نیا لے کر آئیں گے، وہ ماشاءاللہ سارے لے کر آئیں گے، اتنے کیا کرنے یار، پھر دکان پا ایسا چلنے دیں جی انشاءاللہ۔ آواز آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے بس، ابھی پھر اسی طرح ہی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب اگر آ جائے تاکہ سب کو آواز آ جائے۔ توجہ ہے میری طرف جی؟ سارے کام اگر پہلے دن ہو جاتے پھر دوسرے دن کیا ہو جائے؟ ایک بچہ گیا نا جی مدرسے میں پڑھنے کے لیے، بچہ گیا مدرسے میں، اور سنو بولو نا جی، بولو نا جی، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ بچہ کہاں گیا مدرسے میں؟ بولو۔ قاری صاحب نے کہا جی بیٹا پڑھوا لے بات آ، اس نے کہا نہیں میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ میں نے کیا پڑھنا ہے؟ الف پڑھ۔ اس نے کہا نہ الف پڑھسا نہ با پڑھسا، میں اللہ دا قرآن پڑھسا۔ او اللہ دے بندیا پہلے الف با پڑھ سے تے تاں قرآن ہو سے۔ اس نے کہا نہیں سارا قرآن آج ہی پڑھنا ہے جی۔ ہمارے استاد سے بڑے یاد ہے موقع پہ، استاد العلماء
حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فاضل دیوبند تھے، بڑے عالم تھے۔ بندہ گیا استاد جی میرے پتر نو پڑھاؤ، لمبا علم نہ پڑھانا، بس ایک دفعہ علم سے گزار دو۔ استاد جی نے فرمایا آدھی کتابیں ادھر رکھتے ہیں، آدھی کتابیں ادھر رکھتے ہیں، پتر نو درمیان جو گزار کے لے جا۔ تو پہلے دن تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، اگر عالم بننا ہو۔ انشاءاللہ اگلے جو میں نیا سپیکر آیا ہوا ہوگا جی، دور سے کون ہے انشاءاللہ، توجہ میری طرف رہے جی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہے، بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ بنایا جا رہا ہے، لوگ اٹھا رہے ہیں پتھر، میرے نبی خود بھی پتھر اٹھا رہے ہیں، نبی کے چچا عباس بھی پتھر اٹھا رہے ہیں۔ مسجد کا کام کرنے والوں، بلاک اٹھانے والوں، ریڑیاں کھینچنے والوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کر امت کو سبق دے کر گئے ہیں۔ مسجد کا کام معمولی شان والا نہیں، بڑی اونچی شان والا کام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے۔ بولو کہاں گئے جی؟ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قباء میں قیام فرمایا۔ کون سی جگہ میں بولو؟ قباء میں جا کر جاتے ہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ یہ ہم نے تھوڑے وقت میں جو مسجد حیدر کرار تعمیر فرمائی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، سب بولو بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کیونکہ مسجد کی بنیاد رکھنے والے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے، جن کے اخلاص میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اخلاص کے اوپر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب تو اس مسجد کے اندر کھڑا ہو، یہ تیری شان کے لائق ہے۔ لوگوں کوئی کام بھی دین کا بغیر اخلاص کے نہیں ہوتا۔ انما الاعمال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، جب تک مخلص نہیں ہوں گے کوئی کام دین کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور بغیر اخلاص کے تو مسجد کے اندر ایک اینٹ بھی لگائیں گے، بلکہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیں، بغیر اخلاص کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک اینٹ بھی لگائیں گے، انشاءاللہ جنت میں محل بن جائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہارون الرشید نے یہ حدیث سنی، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ جب یہ حدیث سنی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی ایک مسجد بنواؤں تاکہ جنت میں میرے لیے بھی محل بن جائے، جنت میں میرے لیے بھی کیا بن جائے۔ چونکہ بادشاہ تھا، پیسہ اس کے پاس کھلا تھا، اس نے کہا بھائی جو میں مسجد بنواؤں گا نا اس میں کوئی بندہ چندہ نہ دے تاکہ میرے لیے یہ محل بنے۔ یہ اس نے اپنے ذہن میں سوچا، کوئی ایک پیسہ بھی نہ دے، مسجد بن گئی عالی شان۔ پھر دعا کرتا ہے روزانہ، یا اللہ تیرے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، تو نے میرے لیے جنت میں محل تو بنانا ہی ہے، یقیناً بنایا ہوگا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں خواب میں مجھے وہ محل دکھا دینا، دنیا میں دیکھ لوں،
جو تو نے اس مسجد کے بدلے میں میرے لیے بنایا ہے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے گھر بنایا ہے، مسجد تیری رضا کے لیے بنائی ہے، اے اللہ خواب میں وہ مجھے محل دکھا۔ وہ سویا، خواب میں دیکھتا ہے کہ 2 محل بنے ہوئے ہیں۔ کتنے محل جی؟ صبح اٹھا، کہنے لگا بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد بنائے گا جنت میں کتنے محل بنیں گے؟ میں نے خواب میں اللہ سے مانگا تو مجھے کتنے محل دکھائے گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محل تو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک کہا، 2 کیسے بن گئے؟ کسی عالم سے پوچھا، اس نے کہا بھئی صرف تیرا پیسہ نہیں، بیچ میں کسی اور کا پیسہ بھی لگا ہے، بیچ میں کسی اور کا پیسہ بھی۔ اس نے کہا تحقیق کرو، میں نے سخت پابندی لگائی تھی کوئی بندہ ایک تھیلا نہ دے، کس نے پیسہ لگایا؟ تحقیق کی گئی تو مسجد کے قریب ایک ترکھان تھا لکڑی کا کام کرنے والا، اس نے دیکھا پرانے دور میں پانی کے لیے لکڑی کا پرنالہ بناتے تھے تاکہ پانی نیچے گرے، آج کل پائپ وغیرہ لگا دیتے، تو جو پائپ پرنالہ مسجد والوں نے بنایا تھا وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا، اس ترکھان نے پہلے دن سے ہی خوبصورت سا ایک پرنالہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ فٹ کر رہے تھے تو اس نے کہا یار میری بات سنو، اگر اس کی بجائے یہ والا فٹ کر لو تو۔ وہ جب اس نے دیکھا نا تو انجینئر نے بڑا پسند آیا اس کو، اس نے کہا یار خوبصورت تو یہ لگ رہا ہے۔ اس نے جو بنایا تھا خود وہ چھوڑ دیا اور اس ترکھان کا پائپ وہ پرنالہ لے کر وہاں لگا دیا۔ ہمارے بھی مخلص ترکھان نے ماشاءاللہ الماری بنا کے لگا دیا، اللہ قبول فرمائے۔ تو بادشاہ کو بتایا گیا جی اور تو کسی نے کوئی خرچہ نہیں کیا، یہ پرنالہ ایک اور بندے نے لگایا ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں نے لاکھوں روپے لگائے، جنت میں محل بنایا، اس نے اخلاص کے ساتھ لکڑی کا پرنالہ بنایا، رب نے اس کے لیے بھی محل بنا دیا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، بس اللہ کی رضا ہونی چاہیے، پھر دیکھو جنت میں اللہ محل کیسے بناتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اچھا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں یار مسجد کی جگہ تھوڑی ہے، ابھی ماشاءاللہ ساتھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، جگہ ہمارے پاس کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ گرمی یہ مشقت آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ جب دیکھتا ہوں نا کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو مجھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی کوئی مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد حیدر کرار جنہوں نے محنت کی، دن رات مالی تعاون کیا یا جسمانی تعاون کیا، مشقت کی، میں نہیں بھول سکتا ان بزرگوں کو، سفید ریش جو بڑھاپے میں بھی کام کرتے رہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں اتنی بات مختصر سی کروں گا کہ مسجد قباء میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور پھر میرے نبی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر مسجد نبوی میرے نبی نے بنائی۔ تو مسجدیں بنانا تو انبیاء کا کام ہے، مسجدیں بنانا بولو کس کا کام ہے؟ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، نیت نہ میری آپ جانتے ہیں نہ میں آپ کی جانتا ہوں، کوئی کسی کی نیت پہ نہ تبصرہ کر سکتا ہے نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کسی کی نیت پر بات کرے کہ اس نے اس لیے بنائی ہے۔ نیت، اخلاص، یہ میرا آپ کا ہر بندے کا رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اخلاص کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو وحی دے کر بھیجیں گے نا، جبرائیل سے پوچھیں گے اخلاص کیا ہے۔ جبرائیل سے پوچھا اخلاص کیا ہے، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ
یہ تو عام مسئلہ نہیں، یہ تو اللہ خود ہی بتائیں گے اخلاص کیا ہے۔ کون بتائے گا بولو؟ اللہ خود ہی بتائے گا اخلاص کیا ہے۔ تو میرے نبی نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے رب سے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ سنیے جواب، میرے رب نے جواب میں فرمایا الاخلاص سر من سری، یہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، یا رب جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے، تیسرا اس میں کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، کوئی دھمکی دے کے نہیں، ہم تو عاجز لوگ ہیں، کسی کے اخلاص پر تبصرہ نہ کیا کرو کہ مسجد فلانی وجہ سے بنائی، فلاں وجہ سے بنائی۔ من بنا للہ مسجدن، مسجد اللہ کے لیے ہے اور اس میں صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو مسجد نہیں، اس میں اللہ کی مدد نہیں۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں سنیے، اگر ساتھیوں کا اخلاص نہ ہوتا تو اتنی جلدی اتنی عالی شان جگہ تیار نہ ہوتی۔ یہ اخلاص ہی کی برکت سے اتنے تھوڑے سے وقت میں آج اتنا بڑا اجتماع میرے رب نے عطا فرمایا، سب کہو الحمدللہ۔ یہ اخلاص ہے، اور اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، یہ اخلاص ہے، اور اخلاص والوں کی وجہ سے فتنے اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور یہ قرآن کا تعلق ایسا ہے جس نے یہ تعلق اختیار کیا، اور لوگوں سنو، جس نے اپنے تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑا وہ حبشے کا غلام کیوں نہیں تھا؟ رب نے اتنی عزتیں دی، چلتا زمین پر تھا، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت کے فرشتوں کو سناتے تھے۔ آج نیت کرو، برادری کے تعلق بھی اپنی جگہ پر، شہری اور برادری کے تعلق اپنی جگہ پر، اڑوس پڑوس کے تعلق اپنی جگہ پر، سیاسی تعلق بھی اپنی جگہ پر۔ آؤ رب کے تعلق پر اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ وہ تعلق تھا جس تعلق کی بنا پر حیدر کرار جیسا شخص صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، حیدر کرار جیسا شخص فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ یہ وہی تعلق تھا کہ حیدر کرار جیسا شخص عثمان ذی النورین کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ حیدر کرار اور حبشے کا بلال اکٹھے بیٹھ کر ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے۔ آئیے یہی تعلق باقی رہنے والا ہے، باقی سارے تعلق مٹ جانے والے ہیں۔ اور آخری بات، مسجد کا مقصد کیا ہے، کیوں بنائی گئی؟ اگر میں اپنی طرف سے جواب دوں تو آپ نہ مانیں، اگر میں جواب قرآن سے دوں تو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ سارے بولیں جی۔ قرآن سے جواب دوں تو ماننا چاہیے نا؟ سنیے پھر قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر مسجد کا آپ کو پتہ اور پہچان بھی ہو جائے گی۔ قرآن کی آیت اور پھر آخری بات، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگوں، مسجدیں کسی فرد کی نہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ بولو مسجدیں کس کی ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہ کرو۔ جب بھی مسجد میں آؤ پکار کس کی ہونی چاہیے؟ جب بھی مسجد میں آؤ صرف اللہ ہی کی پکار کرو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی میرے نبی کا پیغام ہے، یہی حیدر کرار کا پیغام ہے۔ حیدر کرار بھی یہ کہتے ہیں کیف تخاف الفقر واللہ رازقا، حیدر کرار کہتے ہیں
फकर से क्यों डरते हो, मोहताजी से क्यों डरते हो। वल्लाहु राज़िका, अल्लाह जो रिज्क देने वाला है। हैदर का भी ये पैगाम, कुरान का भी ये पैगाम, मस्जिद भी तौहीद का मरकज। फिर मैं क्यों ना कहूँ, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। बोलो, सबका हाजत रवा कौन। यही मस्जिद का मकसद है। एक दफा जरा मेरे साथ हाथों को लहरा कर ये सारे पढ़े, किससे मांगे, उठाओ हाथ सारे जरा, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको, क्या कौन है। जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खोलेगा कि खोटा खरा कौन है। कोई दुनिया में किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब तो लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह ताला इस गुलशन को आबाद करने वाले मेरे तमाम मुखलिस भाई, नाम इसलिए नहीं लेता कि अल्लाह को सबका पता है और उन्होंने काम भी अल्लाह की रज़ा के लिए किए हैं, नाम के लिए नहीं किए। अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए। इतनी बात कहता हूँ, या अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक बदले अता फरमा, और या अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक जन्नत के महल अता फरमा। और जो साथी यहाँ मज़ीद कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह सबके इरादों को पाया तकमील तक पहुँचा। अल्लाह इस गुलशन को मज़ीद बहुत जल्द तरक्कियाँ अता फरमा, और ये कुरान और सुन्नत का मरकज़ बने, पूरे इलाके में कुरान की तबलीग का मरकज़ बने। अल्लाह ताला ज़रिए के लिए हमें कबूल फरमा। व आखिर दावाना।